دین سے روکنے کا طریقہ یہ ہے، دین کے اندر شبہات پیدا کیے جائیں، شکوک ڈالے جائیں، وسوسے ڈالے جائیں، اہل دین سے بھی متنفر کیا جائے، خود دین کی تعلیمات سے متنفر کیا جائے کہ 1400 سال پہلے کی تعلیمات آج کے حالات کے مطابق. یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی، ورنہ ہزار باتیں ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہاری ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے. وہی بات جو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ موجود ہے کافی نہیں، یہ بتانے کی بار بار ضرورت ہوتی. اللہ تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے، تم اس کی گرفت سے باہر نہیں ہو. یہ بندے کو یقین ہو جائے نا، میں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہوں، میرے اللہ کو میری ہر حرکت کا پتہ ہے. بندہ بن جائے. بندہ اس لیے نہیں بنتا کہ یہ حقیقت ہوتے ہوئے بھی اس کے لاشعور میں بھی نہیں رہتی، اس سے بھی پیچھے کہیں اور چلی جاتی ہے. کم از کم سب کانشیس میں بھی یہ چیز ہو نا تو بندہ تھوڑا سا ڈرے گناہ کرتے ہوئے. وہ ڈرتا اس لیے نہیں، کانشیس تو چھوڑے، اس کے سب کانشیس میں بھی یہ بات نہیں رہتی، تحت شعور میں بھی اس کی یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب تو یہ اہل کتاب کی سازشوں سے پہلے آگاہ کر دیا، ان کے طریقے واردات سے بھی آگاہ کر دیا. اب اہل ایمان کو اللہ ہوشیار کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو جو ایمان کا دم برتے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے کسی بھی گروہ کی اگر تم نے پیروی کی. یعنی یہ نہیں کہا کہ اہل کتاب بدلہ کہ یار فلاں گروہ اچھا اہل کتاب کا، چلو ہم ان کی بات مان لیں. کہنا کسی بھی گروہ کی تنوین تنکیر کے لیے جو عمومیت پیدا کر رہی ہے، اہل کتاب کے کسی بھی گروہ کی تم نے بات مان لی، تم ان سے متاثر ہوئے، تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان کے بعد وہ تمہارے کفر کی طرف لے جائیں گے. کتنی کھلی ہوئی آیت ہے. ایک طرف ان کی سازشوں سے آگاہ کرتے ہوئے اللہ اپنے وفاداروں کو کہہ رہے ہیں ان سے متاثر نہیں ہونا، ان کی بات نہیں ماننی. اگر ان کے پاس کوئی سچی بات ہے تو وہ سچی بات پہلے سے انبیاء کی تعلیمات میں موجود ہے، تو ان کا حوالہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر کو آپ کا وہ مشہور واقعہ نہیں کہ تورات کے اوراق انہوں نے پڑھنے شروع کر دی حضور کے سامنے، حالانکہ وہ بری باتیں نہیں تھیں، اچھی باتیں تھیں. تورات میں تو کوئی بری بات نہیں، لیکن تحریف شدہ تھی نا، اچھی باتیں لکھی ہوئی تھیں، ان کو اچھی لگیں اور سر نیچے کر کے انہوں نے پڑھنا شروع کر دی. اللہ کے نبی غصے سے لال سرخ ہو گیا. ابو بکر نے تنبیہ کی، جھڑک دیا ابو بکر حضرت عمر کو، کیا کر رہے ہو؟ نبی کے چہرے انور کو دیکھو. حضرت عمر نے پھر یہ الفاظ کہے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں اسلام پہ راضی ہو گیا ہوں، اسلام کے دین. رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، وبمحمد النبی، محمد کے نبی ہونے پہ راضی. اس پر نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا. آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری ہی پیروی کرنی پڑتی. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے، وہ امتی نہیں ہوں گے، نبی کی پیروی کرے گا. یہ نبی کی شان زیادہ ہے. آپ نبی کا امتی بنا رہے ہیں ان کو قیاس و گمان سے کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے. ایسے اصل میں کسی بڑے آدمی سے کوئی اچانک ایسی غلطی ہو جائے نا تو پھر وہ جنگل کی آگ کی طرف پھیل جاتی. جی عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے آئیں گے، کہاں لکھا ہے امتی بن کے آئیں گے؟ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو پہلے نبی گزر چکے ان میں سے بھی کوئی آئے گا تو وہ متبع ہوگا، تابع فرمان ہوگا محمد رسول اللہ کا. یہ تو نبی کی شان ہے کہ اس کی پیروی نبی کرے. لا الہ الا اللہ. کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے آج بالفرض تو انہیں میری ہی اتباع کرنی پڑتی. اس لیے کہتے اے ایمان والو ان کی کسی بات سے متاثر نہیں ہونا، کوئی بات ماننی نہیں ان کی، ورنہ وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے. اور اس کی آسان سی مثال دیکھیں، ریڈی پہ پھل لگانے والے اوپر اچھے اچھے رکھتے ہیں اور انہوں نے ایسی ترتیب رکھی ہوتی پھلوں کی، یقین کریں اگر وہ اپنے حافظے کو، اپنی کاریگری کو انہوں نے ایجوکیشن پہ خرچ کی ہوتی تو میرے اور آپ سے وہ آگے ہوتے.
یقین کرے اتنا ان کا حافظہ ہوتا ہے کمال کا، اوئے ہوئے ہوئے. کسی بھی ریڈی پہ خربوزے وغیرہ، آج کل خربوزے نہ دیکھ لیں آپ، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پورا اتنا ان کا حافظہ تیز ہوتا ہے جو ہم ربی زدنی علما پڑھ پڑھ کے بھی ہمارا تیز نہیں ہوتا. انہیں آپ کہیں یہ دے دیں، وہ ایسے ہی ہاتھ مارتے ہیں ایسے کر کے، ایک ہاتھ سیرے نیچے سڑے ہوئے ہیں یا پھیکے، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے اوپر اچھے ہے، اور آپ خود ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ انکار ہو جائے گا. کتنا حافظہ ان کا تیز، کتنی کاریگری ہوتی ہے. اگر یہی حافظہ انہوں نے بچپن میں سکول میں کسی جامعہ کے اندر استعمال کیا ہوتا، کاریگری استعمال کی ہوتی، آج وہ کہاں کھڑے ہوتے. آپ بس کنڈکٹر کو نہیں دیکھتے ہیں، 100 کی تعداد ہوتی ہے، وہ ایک ایک سے کرایہ لیتا ہے، بقایا کا بھی پتہ ہوتا ہے اتنا بقایا دینا، کس سے دینا اور کس سے لینا اسے. یہ آپ ہوٹل کے ویٹرز کو دیکھ لیں جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. بس اپنی اپنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، بندہ کہاں استعمال کرتا اسی میں پھر نکھرتا. لا الہ الا اللہ کا کوئی بات نہیں ماننی، ورنہ اب تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے. وہ یہی ہے کہ ہر ریڈی والے نے بھی اوپر اچھے پھل رکھے ہوتے ہیں، نیچے گندے رکھے ہوتے ہیں. ہر ریڈی والا ایسا نہیں کرتا، ویسے ایک روٹین کی بات ہے. اسی طرح جو اسلام پہ جو دین اسلام نہیں ہے، دیگر مذاہب ہیں، ان کی اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن جب آپ ان کی اچھی باتوں سے متاثر ہوں گے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ ان کی بری بات سے متاثر نہیں ہوں گے؟ کیا گارنٹی ہے؟ آج نام نہاد دانشوروں کو نہیں دیکھتے، ان کی ایک ایجاد کو دیکھتے ہی ان کے سامنے لیٹ چکے ہیں. وہ کہتے نہیں انہی کا نظام لاؤ پھر ہی کامیابی ہوگی. اب دیکھ لیں، تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان سے متاثر نہیں ہونا، ورنہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے. آج ہماری بہت بڑی تعداد پھسلتی اس لیے. مثال کے طور پر یہاں کو کہ بندہ یورپ چلا گیا اور انہوں نے اپنے تجارتی اصول بنا لیے، جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ نہیں کرنی. وہ جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، بندہ متاثر ہوتا ہے، او یار بندے تو یہ ہیں، دیکھو جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے. اب وہ یہ چیز نظر انداز کر دے گا کہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا جھوٹ یہی لوگ بولتے ہیں. اللہ کی ذات و صفات میں ملاوٹ سب سے پہلے یہی لوگ کرتے ہیں. وہ نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا مجھے دودھ خالص مل رہا ہے، ملاوٹ نہیں ہو رہی. میں گاڑی خریدنے جا رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولا جا رہا. خود میرے دوست نے مجھے کہا جی مجھے بتائیں، وہ امریکہ میں تھا، یہاں تھا، مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں کیسے اعتبار کروں، میں نے امریکہ کے اندر ایک گاڑی خریدنی چاہیے. وہاں کا بندہ سامنے آیا، اس نے کہا یہ میری گاڑی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہیں اور یہ اس کے خوبیاں ہیں، یہ اس کی قیمت ہے. کہتا پاکستانی سامنے آیا، اس نے اپنی خراب گاڑی کی ساری خوبیاں بیان کر دی. کہتے دیکھیں میں کس کی بات مانوں. تو ہم ایک چیز کو دیکھ کر ان کے پورے نظام کو لے بیٹھتے ہیں. اللہ کو بندوں کی کمزور فطرت کا پتہ ہے. اللہ کہتے ہیں اہل کتاب کے کسی ایک فریق سے بھی تم نے متاثر نہیں ہونا، ان کی بات نہیں ماننی. اگر اچھی بات ہے، وہ انبیاء کی تعلیمات کی بقایا جات ہیں، ان میں ریفرنس ان کا کیوں چلے. ہاں ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہوتے ہوئے بددیانت ہیں، جھوٹے ہیں. وہ محمد رسول اللہ کے امتی نہ ہوتے ہوئے اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے سچ بھی بولتے، اپنا دودھ بیچنے کے لیے ملاوٹ بھی نہیں کرتے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک مرحوم نے یہ واقعہ کہیں ذکر کیا ہے. وہ کہتا ہے میرا دوست باہر سے آیا، کوئی یہاں کچھ دن رہا تو اس کا پیٹ خراب ہو گیا نا خالص دودھ پی کے. ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے خالص دودھ پی کے، ایسا ہی ہے. تو جب اس کو بتایا کہ بھئی یہاں خالص دودھ نہیں ملتا، تو انہوں نے مذاق سے کہا ہماری بھینسیں خالص دودھ دیتی ہیں لیکن ہم خالص دودھ ہم نہیں دیتے. اس نے کہا اگر میں پاکستانی ہوتا تو میں خالص دودھ بیچ کے اس ملک کا امیر شخص ہوتا. تجارت کا اصول کیسا بیان کر دیا. جہاں ناخالص چیز کی بھرمار ہو، آپ ذرا خالص دودھ بیچیں، اپنے معیار پہ بیچیں، کمائی کمائی. لیکن بندہ صرف دودھ سے متاثر ہو کے دین کو چھوڑ دے، چھوٹی سی دیانت کو چھوڑ کے بڑی بد دیانتی کو نظر انداز کر دے، تو پھر یہ تو اس کی حماقت ہے. دودھ کی ملاوٹ نظر آ رہی ہے، اللہ کی ذات و صفات اور اس کی حاکمیت اور ساورنٹی میں ملاوٹ نظر نہیں آ رہی بندے کو، تو پھر وہ خود غرض ہے نا، پھر تو وہ خود غرض ہے بندہ. اللہ کے مقابلے میں قانون بناتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں، حلال کو حرام کرتے ہیں. اس سے بندہ متنفر نہیں ہوتا کہ جی دودھ خالص ملتا ہے، جھوٹ نہیں بولتے، اس سے متاثر ہوتا ہے اور متاثر ہو کے پورے نظام کو لے لیتا ان کے.
اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ اس آیت میں اسی سے روکا گیا ہے۔ اہل کتاب کے کسی ایک فریق کی بھی تم اگر اطاعت کرو گے، ان سے متاثر ہوگے، وہ بالآخر کیا کریں گے؟ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اور ہماری ایک بہت بڑی تعداد جا چکی ہے۔ ہمارے بچے یہاں سے پڑھنے جاتے ہیں، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں باہر۔ ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں باہر جا کے۔